बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं दुबई हूँ। आप तमाम दोस्तों को पता है मेरे बारे में, मैं इस पर व्लॉग भी कर चुका हूँ। मैं अपनी जो मसरूफियात हैं दुबई की आपको दिखाता रहता हूँ। कभी खाना खा लिया, कभी बच्चों के साथ। आपको ये भी इल्म है कि मेरे माशाल्लाह 4 बेटे यहाँ रहते हैं। बहुत से दोस्त ये सवाल भी करते हैं और ख़ास तौर पे मैंने एक तस्वीर लगाई तो उस पर बड़े कमेंट्स आए कि जी बाबा बिगड़ गया जे, और ये बाबा वहाँ जाके अयाशी करता है। तो मेरे भाई, मैं अयाशी नहीं करता। मैं अपने पोते पोतियों से मिलने आता हूँ, मैं अपने बच्चों से मिलने आता हूँ, क्योंकि वो भी आते रहते रहते हैं पाकिस्तान में, और फिर कभी मेरा दिल करता है तो मैं आ जाता हूँ मिलने। इसमें कौन सी बड़ी बात है। और दुबई सिर्फ अयाशी करने लोग नहीं आते, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपका बिजनेस भी हो सकता है। तो इस टाइप की फजूल बातें करना प्लीज़ सोच लिया करें थोड़ा सा। नाजरीन, आज मेरी वापसी थी, यानी आज सुबह सुबह 4:45 पे मेरी फ़्लाइट थी शारजा से, और मुल्तान मैंने जाना था। मेरी गाड़ी मुल्तान है, घर मुल्तान है। वहाँ से फिर मैंने लाहौर आ जाना था, और रात को 2 बजे तकरीबन हमने एयरपोर्ट पे पहुँचना था। जो उसका टाइम था। एयर अरेबिया से मैं सफ़र करता हूँ। एक तो उसकी वो फ्रंट वाली सीट्स थोड़ी खुली होती हैं, और फिर दूसरा ये है कि मुल्तान एयरपोर्ट और ख़ास तौर पे फिर जो शारजा एयरपोर्ट है, छोटा है, ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, आपको फटीक नहीं करनी पड़ती, इजीली आप चले जाते हैं अपना इमिग्रेशन वगैरह करा के, जो भी है जी। तो रात को 12 बजे से पहले जी मैं अपने बच्चों के साथ, सुहेब मेरे बेटे हैं, यहाँ बैरिस्टर हैं। इससे पहले जुहेब ने मुझे खाना दिया, वो भी बेटा है। फिर सफ़ी, समीन, उन सब ने बारी बारी मुझे खाने दिए जी अपनी फैमिली के साथ। और फिर आप ये देखें कि मेरी बर्थडे भी थी 2 मई को, तो ये सारा चल रहा था। कल भी खाना रात को था जी। नवाब, रॉयल नवाब कोई होटल है शारजा में, वहाँ सोएब ख़ान की तरफ से जो बेटे हैं, दूसरे नंबर पे है सोएब मेरा बेटा, यहाँ इसकी अपनी लॉ फर्म है। और बाकी जो है हम रियल स्टेट का काम करते हैं। बेटे मेरे तीनों, समी है, जुहेब है, सफ़ी है। जुहेब ने अपनी फर्म बनाई हुई है डबल टू प्रॉपर्टी के नाम से, जिसके मैं कुछ वो लगाता रहता हूँ, जिसपे दोस्त गिला करते हैं कि आप शायद आपने एक काम शुरू कर दिया है कि जी आप पैसे लेके शायद आप व्लॉग करते हैं, या पैसे लेके आप इसको एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो वो मेरी अपनी है, मेरे बच्चों की है, तो मेरी है जी फर्म। जोला कंपनी बनाई है हमने रियल स्टेट के बारे में। नाजरीन, रॉयल नवाब होटल पे हम लोग बैठे हुए थे, थोड़ा लेट हो गए थे। प्रोग्राम यही था कि जी यहाँ बैठेंगे और उसके बाद फिर हम, मुझे बच्चे एयरपोर्ट पे छोड़ देंगे सारे, और अपने अपने घरों को चले जाएंगे। तो तकरीबन 12 बजने से पहले कुछ मुझे मैसेज आए दोस्तों के भावलपुर से कि जी वो तो इंडिया ने हमला कर दिया है जी भावलपुर में, और बाकी का पता नहीं चल रहा था। मैंने एक पोस्ट लगाई कि जी भावलपुर की क्या खबर है, तो मुझे पता चला जी भावलपुर में जो मदरसा है, मस्जिद है, सुबहान अल्लाह, उस पे हमला हुआ है। मिज़ाइलों से हमला किया है। 3 मिज़ाइल दागे हैं जी इंडिया ने। फिर उसके साथ साथ बाकी जो ख़बरें आई उसमें फिर मुजफ्फराबाद, कोटली और अहमदपुर शर्किया का भी नाम आ रहा था। और उसके बाद फिर डिफरेंट शहर जो हैं, 9 हमले किए गए मिज़ाइलों से, जो बाद तक मुबैना तौर पर ख़बरें मुझ तक पहुँची। जो यहाँ तो ज़ाहिर है ख़बर का ज़रिया वही हमारे लिए सोशल मीडिया है। मीडिया पे तो इतना वो प्रॉपरली नहीं दिखाया जाता। तो नाज़रीन, बड़ा दुख हुआ। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जी भावलपुर मेरा शहर, यार भावलपुर में मैंने अपनी तालीम हासिल की, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा। फिर भावलपुर में मेरी पोस्टिंग्स हैं यार। मैं 2 दफ़ा डीएसपी सिटी भावलपुर रहा, 2 दफ़ा यजमान रहा। सिटी का एक एक चप्पा जो है मेरा देखा हुआ है। स्टूडेंट लाइफ के अलावा भी जब वहाँ पोस्टिंग थी तो ज़ाहिर है आपको बाहर निकलना पड़ता है अगस्त के लिए। फिर 4-5 SHOs, उनसे मीटिंग्स, एरियाज़ के बारे में डिस्कस होता था। बड़ी तकलीफ हुई यार। इसके क्या बेगैरती है इंडिया की कि जी आप हमले कर रहे हैं, और वो भी शहरी इलाकों पे। लड़ना है जी, फौजें लड़ें आपस में, लड़ना बनता है अगर आप एक दूसरे के खिलाफ। हम तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के पे कोई उंगली भी उठाए तो हम उंगली काट दें। प्यार है हमें अपने मुल्क से, मोहब्बत है अपने मुल्क से यार। हर बंदा पूरी दुनिया में हर शख्स को होती है। हमारी आपस की लड़ाइयाँ, सियासी तनाज़ात अलहदा हैं, वो चलते रहेंगे, चलते आए हैं। इंडिया में भी ये चल रहे हैं, पूरी दुनिया में चलते हैं।
لیکن اس طرح کا حملہ کرنا شہری آبادیوں پہ اور اس کو وجہ یہ بنانا کہ جی کیونکہ آزاد مقبوضہ کشمیر میں وہ ان کے جو 26 لوگ ہیں ان کو مارا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم فلاں ہیں، تو بغیر ثبوت کے آپ نے یہ سارا کچھ کیا۔ پھر پاکستان نے بھی اس پہ ریئیکشن کیا، اچھا ریئیکشن تھا۔ جو خبریں اب تک ہم سن رہے ہیں کہ ان کے 5 طیارے مار گرائے، کچھ ڈرونس مار گرائے، اور جو ایک بریگیڈ بھی انہوں نے وہاں جو چھاونی ہے اس میں حملہ کیا۔ بنتا ہے جی، پھر اس طرح کے کاموں میں تو اس طرح ہوتا ہے۔ جب انڈیا اس ٹائپ کی حرکت کرے گا تو پاکستان نے تو جواب دینا ہے، اور ہماری پاک فوج جو ہے اس میں نمبر 1 پہ ہے، سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ میں اکثر لوگوں کی باتیں سنتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، کمنٹس بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ ہمیں کسی بھی سربراہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی بھی ادارے کے سربراہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کے جو نیچے والا سٹاف ہے وہ تو حکم کے تابع ہوتے ہیں، اور یہ میں اپنی سروس میں بھی دیکھ چکا ہوں کہ ہمیں جو کہا جاتا تھا ہم کرتے تھے، مجبوری ہے۔ اس کے بعد آپ یا تو بغاوت کریں یا آپ چھوڑ دیں اس ملازمت کو جہاں جو آپ کر رہے ہیں، لیکن جہاں آپ کو آرڈر آتا ہے تو وہ آرڈر آپ کو اوبے کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ڈس اوبے کرتے ہیں، اندر سے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے جی۔ لیکن وجہ پھر یہی ہے کہ جی یا تو آپ اتنے عظیم ہیرو بن جائیں کہ آپ چھوڑ دیں، اپنی جاب چھوڑ دیں، بچوں کا روزگار چھوڑ دیں، تو یہ سارے لوگ تو نہیں کر سکتے، سب میں اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے جی۔ ناظرین، یہ پھر ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا۔ مجھے اپنے ملک سے پیار ہے، ظاہر ہے بڑی تکلیف، اور پھر میری فیملی وہاں بھی ہیں، میرے عزیز رشتہ دار احمد مشرقیہ میں بھی ہیں، بھاولپور میں بھی ہیں، ملتان میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، تو پنڈی میں بھی میرے بھتیجے ایک جج ہیں جی، میرے بڑے بھائی حفیظ اللہ خان وہ لاہور میں ابھی رہ رہے ہیں، چھوٹا مجھ سے حبیب اللہ خان وہ بھاولپور میں DHA میں رہ رہا ہے، جو SP ریٹائرڈ ہوئے۔ تو سب سے پھر بات کرنی اور یہ سارا ہوا، لیکن سب سے وہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جی فلائٹ کے بارے میں تو پتہ چلا جی کہ وہ تو 48 گھنٹے کے لیے بند کر دیا گیا ہے، ایئرپورٹ تو بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں جب ہم انکوائری سے پتہ کرتے تھے ایئر عربیہ سے اور ایئرپورٹ اتھارٹیز جو ہیں شارجہ کی، وہاں سے پتہ چلتا تھا نہیں جی فلائٹ تو ریگولر ہے، فلائٹ تو جا رہی ہے، آپ نے آنا ہی آنا ہے، وہی آپ کا چیک ان ٹائم جو ہے وہ 1:45 ہے جی، اور آپ آئیں گے اور اس کے بعد آپ نے ٹریول کرنا ہے۔ بڑے پریشان تھے کہ کیا کریں۔ میں بیٹے کو یہ کہتا تھا یار کہ اگر جا رہی ہیں فلائٹ تو پھر تمہیں ایئرپورٹ جانا چاہیے، لیکن وہ کہہ رہے تھے بابا اب آپ کیا کرنے جائیں گے، آپ چھوڑیں ٹکٹ کے۔ میں نے کہا یار ٹکٹ کے پیسے وہ کیا ہوگا، کیونکہ آتے ہوئے بھی 2 ٹکٹیں ہیں اسی طرح میری مسز کی اور بیٹا جو ہے صفی، انہیں واپس جانا پڑا تھا کیونکہ میری مسز کا وہ ایکسپائر ہو گیا تھا جی، ان کا جو ویزا تھا 6 ماہ سے اوپر ہو گیا تھے، اس کو ایکسپائر نہیں ہوا، 6 ماہ سے اوپر ہو گیا، تو اس کے لیے پھر ہمیں ٹکٹ چھوڑنی پڑی۔ اور ایئر عربیہ کا یہی مزہ ہے کہ جی اگر آپ نے وہ مس کی تو آپ کو کچھ نہیں ملتا سوائے 150 ریال کے، باقی فلائٹس پہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ کیونکہ میں 23 کو پھر آ گیا تھا، میرا بیٹا جو صفی ہے اور میری مسز یہ بعد میں 24 کو آئے تھے، جب ہم نے ایکسٹینشن لی اس ویزا کی کہ جی اس وجہ سے ڈیلے ہو گیا تھا، 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے، کچھ دن، 1 دن کا 2 دن کا فرق تھا۔ ناظرین نہیں جا سکے جی، اور رات کو پھر وہ میسج آ گیا کہ جی فلائٹ کینسل کر دی گئی تھی۔ اب یہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، بڑا دل بے چین ہے پاکستان کے لیے، ہمیں وہیں ہونا چاہیے، ہمارا ملک ہے، اس کے دکھ درد میں ہم شریک ہیں جی، اپنے ملک کے ساتھ ہیں، ہماری خوشیاں، ہماری جو بھی چیزیں ہیں اپنے وطن کے ساتھ ہیں جی۔ اور اس کا احساس آپ کو باہر بیٹھ کے محسوس ہوتا ہے، آپ کو اس کو احساس ہوتا ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جی آپ یہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنے ملک سے دور ہیں۔ میرے خیال میں جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں جو اس وقت ملک سے باہر ہیں، وہ چاہے امریکہ ہیں، چاہے برطانیہ ہیں، دنیا کے کسی حصے میں ہیں، سب کو تکلیف ہے کہ ہمارے ملک پہ حملہ ہوا، غلط ہوا جی۔ اگر وہ واقعہ جو ہے بلگرام والا اس پہ کچھ ہوا تھا تو تحقیق ہونی چاہیے نا جی، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ یہاں تحقیق نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں بھی جعفر ایکسپریس والا اتنا بڑا سانحہ ہوا، اتنا بڑا واقعہ ہوا، تو ہم نے تو حملہ نہیں کر دیا جا کے ان پہ کہ جی آپ
جو جعفر ایکسپریس والے آپ نے کی ہے، انڈیا نے کی ہے، حالانکہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ ممالک آپس میں لگے رہتے ہیں، اس طرح کی سلسلے ہوتے رہتے ہیں اور انڈیا باز نہیں آتا. آپ کو مشرقی پاکستان والا بھی آپ کو یاد ہے، اس کی مداخلت کی وجہ سے ہمارا ملک کا وہ جو حصہ علیحدہ ہوا، اور اب بلوچستان میں وہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. پکڑے گئے وہ کلبھوشن یادو کا، آپ کو وہ ابھی تک بھی پاکستان کی قید میں ہے. اس نے تسلیم کیا تھا کہ یہ ساری حرکتیں کرتا ہے. یہ ساری باتیں ہماری تو اوپر سے گزرتی ہیں جی، سیدھی سی بات ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ یہی ہے، پہلی اور آخری، کہ پاکستان زندہ باد. پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہماری شناخت یہی ہے. ہمارا چاہے جس ٹائپ کا وہ گرین پاسپورٹ ہے، وہ ہماری شناخت ہے. اس کے علاوہ ہماری شناخت کیا ہے جی؟ کچھ بھی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے، ایسی کچھ ہوتا ہے تو آپ نے کہاں جانا ہے؟ آپ کو تو کسی نے کوئی لینے کو تیار ہی نہیں ہے. جو ہماری حرکات ہیں، جو ہم نے حرکتیں کر چکے ہیں باہر پوری دنیا میں، یقین جانے لوگ وہاں کے لوگ پسند نہیں کرتے. صرف نام ہمارا لینا یا پاسپورٹ دکھانا کافی ہوتا ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سی ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو باہر رہتے ہوئے بھی ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ وہ کیا کیا ہو رہا ہے. تو ابھی میں ادھر ہی ہوں جی، دبئی میں. انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی فرسٹ فلائٹ مجھے ملے گی تو انشاءاللہ میں پاکستان میں ہوں گا. اور ہماری تو جان مال سب پاکستان پہ قربان ہے جی. پاکستان زندہ باد.